اور ایسی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے لینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابی ہجرت کر کے بیٹا کے ساتھ ہجرت کر کے آ گیا. اس زمانے میں ہجرت ضروری تھی، فرض تھی. جو مسلمان ہوتا تھا ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آتا تھا. اس کے بیٹے کو مسجد میں رکھا گیا تاکہ مردوں سے دین سیکھے، اور اس عورت کو گھر میں رکھا گیا تاکہ صحابہ کی عورت سیکھے. اللہ پاک کا کرنا اس کے کو عرض کیا. آپ نے فرمایا اخبرتم امہ ہو، اس کی ماں کو بتایا ہے کہ جی ابھی تک تو نہیں بتایا. اخبروہا، اس کو بھی بتا دو. اب ماں کو اطلاع ملی بیٹا فوت ہو گیا، چلتی ہوئی بیٹے کی لاش کے پاس آئی. اللہ کے نبی موجود، صحابہ، لیکن جیسے اللہ کی ذات سے تعلق، رفعت یدیہا الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. اللہم آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء. لوگ بڑے شوق سے مسلمان ہو کے آئے، بڑی خوشی سے ہجرت کی ہے، کوئی جبر نہیں مجھ پہ کر سکا، اور سب کو چھوڑ کے آئی ہوں. اور اب یہ آتے ہی بیٹا فوت ہو گیا. میرا اس پہ ایمان ہے کہ آپ نے دیا تھا، جتنی زندگی لے کے آیا تھا وہ پوری ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی سارا خاندان وہ ایمان نہیں لایا. اگر انہیں جب پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ کہیں گے اچھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کا دین غلط ہے اور ہمارے بتوں کا مذہب صحیح ہے، اسی لیے تو اس کے بیٹے کا مر جانا اس کے مذہب کے غلط ہونے کی دلیل ہے. فلا تشمت بی الاعداء، اللہ اسلام عزتوں کے لیے لائی ہوں، ذلتوں کے لیے نہیں لائی. فلاں جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، فلاں جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. اسلام ذلتوں کے لیے نہیں تھا، لیکن ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا اور آپ والی محنت کو چھوڑا، اس لیے ذلتیں مل گئی. ورنہ اسلام میں پریشانیاں کہاں سے آئی تھی؟ جن کے ساتھ خود اللہ تھا ان کے لیے ناکامی کہاں سے آئی؟ ان کے اوپر کون آ سکتا تھا؟ فلا تشمت بی الاعداء، اللہ میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتی. اللہ اس کو قیامت کے دن بھی آپ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. ابھی اسی بیٹے کو میرے سامنے زندہ کریں. اور یہ ہر صحابہ حیران، مانگ کیا رہی ہے اللہ سے؟ اور سارے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن امت کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں رکاوٹ ہے. اور وہ آپ نے بتا دی تھی کہ جب میری محنت کو کرو گے اللہ سب سے اوپر رکھیں گے اور ایسے دعائیں قبول کروں گا جیسے نبیوں کی. اور اگر میری محنت کو چھوڑ دو گے تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، میں سنوں گا بھی نہیں. کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا؟ کتنے سالوں سے مصیبتوں میں، کتنے سالوں سے پریشانی میں، اللہ ساتھ نہیں. اللہ کیسے ساتھ ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر. اس کے لیے ہم سب جمع ہوئے کہ ہر مسلمان اس پہ آئے. وہ چلتی ہوئی بیٹے کی لاش کے پاس گئی اور اس کے فحرکت قدمئی، اور اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کو حرکت دی. اللہ نے اس کا مردہ بیٹا زندہ فرما دیا. حضرت انس فرماتے ہیں جس کا جنازہ پڑھنے آئے تھے اس کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، حکیم مل جائیں، سائنسدان مل جائیں، وہ سارے ذہین ترین لوگ مل جائیں، لیکن ایک مردہ مکھی کو بھی زندہ نہیں کرا سکتے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مردہ انسان کو بھی زندہ کرا سکتے. لیکن جب دعا کے دعوت کے ذریعے دعا میں جان آئے، جب روزانہ کی گشتیں ہوں گی اور جب روزانہ کی محنت ہوگی اور ایک ایک کے پیچھے پھرنا ہوگا اور اللہ کی ذات سے تعلق بنے گا، دعوت جتنی مضبوط ہوگی اتنی دعا مضبوط ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. صحابی تھے یا تابعی، وہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے روک لیا. اس نے کہا قتل بھی کروں گا، مال بھی سارا لوں گا. اس نے کہا مال لینا ہے تو لے لو لیکن قتل نہ کرو. کہ نہیں قتل بھی کروں گا. اچھا پھر کوئی آخری خواہش کا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ لو. نماز پڑھی، دعا مانگی اور اس
اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یا ارحم الراحمین۔ تو ادھر سے اس نے نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے، تو آسمان سے آواز آئی، لا تقتلہ، ہاتھ نہ لگانا اس کو۔ اس نے پھر نیزہ اٹھایا، اس نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر اوپر سے آواز آئی، ہاتھ نہ لگانا اس کو۔ پھر اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا، پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین۔ جب 3 دفعہ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ کہتا ہے ارحم الراحمین متوجہ ہو گیا، جو لے گا جو مانگے گا خالی لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس کے پاس آج جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فلاں ہمارے مسئلے حل کریں گے، فلاں فقیر حل کریں گے، کوئی نہیں کہتا ہمارا مسئلہ اللہ حل کرے گا۔ ساری امت کو یہ بتانا کہ کیوں آج ہم مسائل میں گرفتار ہوئے ہیں، کہ آج ہم نے آپ کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو آسمان سے فرشتہ آیا، گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا نیزہ تھا، اور اس نے آ کے زور سے اس کو مارا اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی، اور وہ دوبارہ اوپر جانے لگا۔ وہ تیزی سے روتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے ہاتھ اٹھائے تھے آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی تھی، آج ہلچل کیوں نہیں مچ رہی؟ آج فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ عبادت کے بعد نہیں، دعوت کے بعد جب قربانیاں کرے گی امت اور اللہ کے دین کے لیے فیصلے کرے گی اور اپنے گھر بار کو چھوڑے گی، پھر جب یہ ہاتھ اٹھائے گی تو پھر وہ فیصلے ہوں گے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میاں بیوی میں کسی بات پہ تکرار ہو۔ یہ تو مرد تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، جو عورتیں گھروں میں رہتی تھی۔ خاوند کو غصہ آیا، اس نے کہا انت علیہ کظاہری، تیری کمر میرے لیے دیکھنا ایسے حرام ہے جیسے ماں کی کمر دیکھنا حرام۔ اس زمانے میں اس وقت تک جب کوئی یہ الفاظ اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا تو میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تھی۔ خاوند نے غصے میں کہہ دیا، وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ تعالی زوجی کذا و کذا، میرے خاوند نے یوں کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا صرف علیہ حرام، خلا تو تعلق ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ کوئی حل تو نکال دے، جیسے آج سارے پریشان ہیں، کوئی حل نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے حل نکال دیا تھا، کسی سمجھدار کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ جب تم میری محنت کو مقصد بناؤ گے میں ایسے تمہیں غالب کروں گا جیسے نبیوں کو غالب کیا تھا۔ تم میری محنت کو مقصد بناؤ گے میں تمہیں ایسے مدد کروں گا جیسے نبیوں کی مدد کی تھی، اور ایسے تمہاری دعائیں قبول کروں گا جیسے نبیوں کی قبول کی۔ حضرت عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم شب جمعہ کے لیے گھر سے نکلو اور منگل مشرق کے لیے نکلو اور مقامی بیرونی گشت کے لیے نکلو، نکلتے ہی تم دعائیں شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں ایسے قبول کرے گا جیسے اللہ نبیوں کی دعائیں قبول کرے گا۔ دعوت و دعا، یہ امت دعوت والی، یہ امت دعاؤں والی۔ یا رسول اللہ ان لی منہ اولادا صغارا، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، خاوند کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن بچوں کو تو کوئی، یہ تو پریشان ہو جائیں گے اور یہ برباد ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی تو میرے لیے مسئلہ حل کرے۔ بار بار ایسے کہتی رہی، لیکن چونکہ کوئی حکم کوئی نہیں آیا تھا، تو عائشہ کہتی ہیں اس کی پریشانی کو دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا کہ کتنی یہ عورت پریشانی میں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بار بار توجہ پہ اور کہنے پہ بھی کوئی حل نہیں نکال رہے، تو پہلے تو آپ کی طرف متوجہ تھی، پھر ہاتھ اٹھائے اور اوپر منہ کر کے کہنے لگی اللہ تیرا نبی نہیں سن رہا ہے، تو سن رہا ہے۔ یہ امت تو اللہ کو سنانے والی تھی، آج یہ اوروں کی بھکاری کیوں بن گئی؟ اس ساری امت کو اللہ کی طرف جوڑنا یہ تبلیغ کا کام ہے کہ ہمیں تو سب کچھ دیے گئے ہیں، ہم
ایک مسلمان کو سمجھانا، ایک ایک انسان کو سمجھانا کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام دیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری۔ ایسے جو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ادھر اللہ نے تیزی سے حضرت جبریل کو دوڑایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اے میرے پیارے نبی جی، آپ کی امت کی وہ عورت جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی، اللہ اس کی بات اپنے عرش پہ سن رہا تھا۔ ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے جب عرش والا ہی سننے کے لیے تیار، اور اگر وہی ہماری نہ سنے تو پھر مسئلے حل کر کون سکتا ہے؟ اس لیے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر ہم حضرات صحابہ کرام سے پوچھیں کہ کیسے آپ کو اللہ نے یہ زندگی عطا فرما دی اور کیسے اللہ نے یہ سب کچھ عطا فرما دیا، تو صحابہ کرام کیا فرماتے؟ ہم نے اپنے آپ کو، اس دن یہاں بیان فرما رہے تھے اور عرب بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا ترجمہ کر رہا تھا، لو نسأل الصحابہ کا، اگر ہم صحابہ سے پوچھتے کیف حصلوا هذا الشيئين تو وہ کیا کہتے؟ ادخلنا انفسنا في هذا الجهد فتعلمنا هذا الجهد وهذه الحياة، ہم نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں داخل کر دیا، اللہ نے ہمیں آپ والی محنت بھی عطا فرما دی اور اللہ نے ہمیں آپ والی زندگی بھی عطا فرما دی۔ ہم اپنے آپ کو اس محنت میں داخل کریں۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اس محنت میں داخل کیا اور ایسا لگایا اپنا سب کچھ، اور اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا کہ بھائی ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی، ان الفاظ سے زہار ہوتا ہے، آپ خامن کفارہ ادا کرے بیوی حلال ہو جائے۔ ولد یتیما، یتیم پیدا، سارے نبیوں کے سردار، قیامت تک کے انسانوں کے نبی، آپ نے فرمایا انا نبی النبیین، انسانوں کا نبی تو میں ہوں ہی، اللہ نے مجھے نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ ان والا کام بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہے تو پھر ہم سے بھی کوئی ناقدرہ ہو، اب بھی نہیں لگا سکتے، ذرا بعد میں اب بھی نہیں لگا سکتے، لیکن شروع میں ایسی زندگی، کوئی دودھ پلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ دائیاں آئیں، پوچھا والد صاحب کیا کرتے ہیں، تو والد صاحب کرتے ہیں، تو جن کے والد صاحب نہیں ہیں تو دودھ پلانے کی اجرت کیا ملی؟ تو سب نے رکھ دیا، سب نے رکھ دیا۔ آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انہوں نے بھی رکھ دیا تھا، تو خامد نے کہا کہ خالی دودھ تو نہ جائیں، کوئی بچہ ہی ساتھ لے لیں، تو چلو اسی یتیم کو ہی ساتھ لے لو۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور پھر اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرما دی، گھاس میں برکت، بکریوں میں برکت، دودھ میں برکت، اور جو سواری سب سے آخر میں، وہ سواری سب سے پہلے۔ کیا بات ہے حلیمہ، اب سواری بدل گئی ہے؟ یعنی سواری تو وہی ہے، اب سوار بدل گئے۔ اور نذر الرحمان صاحب متضل فرما رہے تھے جیسے اللہ کے نبی یتیم تھے، آج آپ کا دین بھی یتیم ہو گیا۔ کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نوکری 30 سال کرنے کے لیے تیار ہے، دکان پہ صبح سے شام بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس یتیم دین کے لیے 2.5 گھنٹے دینے کے لیے ہمارے پاس وقت، کیونکہ ہم کمزور بہت ہیں۔ 30 سال کی نوکری میں کمزور نہیں، زمینداری میں کمزور نہیں، صبح سے لے کے رات تک کی دکان میں کمزور نہیں، گشت اور تعلیم کے لیے کمزور ہو۔ آج آپ کا دین یتیم ہے، آج آپ کی محنت یتیم ہے، کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے۔ جو لگائے گا، جو اللہ کے راستے میں پھرے گا اور روزانہ کی اس محنت کو کرے گا، اللہ اس کو وہی برکتیں دیں گے جو اللہ نے حضرت حلیمہ کو دی تھی۔ اللہ اس کے گھر میں ایسی رحمتیں بارش کی طرح برسائے گا، جو یہ کشتوں میں جائے گا اور 2.5 گھنٹے دے گا، اور جو تعلیم میں پھرے گا اللہ اس کی ایسے مدد کریں گے جیسے اللہ نے نبیوں کی مدد کی۔ سارے عالم کے انسانوں کو بتایا کہ غریب اس پہ پریشان نہ ہو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، جس
کو دودھ بھی کوئی نہ پلانے والا ہو وہ بھی ساری انسانیت کا نبی بن سکتا ہے، جس کو کوئی آنسو پوچھنے والا نہ ہو وہ بھی ساری انسانیت کا نبی بن سکتا ہے۔ 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے کہا اپنے خامن کی قبر پہ جانا ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ 3 آدمیوں کا قافلہ حضرت آمنہ ام ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر مکہ سے مدینہ پہنچے اور وہاں سے پھر 150 کلومیٹر پہ بدر اور آگے 100 کلومیٹر پہ ابوا، اور وہاں اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نبی کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھ رہے، آج تو ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کیسے دین آیا، کیسے زندگی، کیسے محنت کی ہے، آپ نے زندگی کس رخ پہ گزاری ہے، اس امت کو کیسے بنایا ہے۔ وہاں اللہ نے ارادہ کیا کہ آپ کی والدہ کی روح کو قبض کر لیں۔ مکہ میں لے لیتے تو بھی سنبھالنے والے، مدینہ میں لے لیتے تو بھی سنبھالنے والے، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں۔ اور آخری جب وقت آیا حضرت آمنہ نے آخری دفعہ آپ کو دیکھا اور فرمایا کل حی میت وکل جدید بار، ہر زندہ ایک دن ضرور مر جائے گا اور ہر نیا ایک دن ضرور پرانا ہو جائے گا، اور یہ کہہ کے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر، اور آپ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے رو رہے ہیں، 6 سال کا بچہ، اور قیامت تک کی امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے سینے پہ لگ کے رویا ہوں، تم اپنے بچوں کی وجہ سے میری محنت نہ چھوڑ۔ آج اسی لیے نہیں نکل سک رہے نا کہ بچوں کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ آپ نے کیسے، ایک عورت ہے تنہا، ایک بچہ ہے، کیسے انہوں نے قبر کھودی ہوگی اور کیسے ان کو قبر میں اتارا اور کیسے دفن کیا، بدوؤں کی مدد لی، یا قریب ہم گئے تھے آج سے 10 سال پہلے، اس وقت بھی وہاں ایسے کانٹے تھے جوتیوں سمیت اندر جا، جوتیوں کے اندر جاتے، اور مہمن آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلی اور ابھی تھوڑی دور گئی تھی اور اسی پریشانی میں کہ جا کے کیا کہوں گی آپ کے دادا کو، تو اللہ کے نبی بھی ہاتھ چھڑا کے اچانک پھر بھاگے، پریشان ہو گئی، پہلے ماں کا ہی مسئلہ بن گیا، اب بیٹے کا بھی جا کے بتاؤں گی، تو ڈھونڈتی ڈھونڈتی پیچھے پہاڑیوں پہ آئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیلا کے رو رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے امی جان آپ کو تو پتہ ہی تھا اس دنیا میں میرا آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، آج ہم سے وقت نہیں نکالا جا رہا ہے، آج ملکوں کے سفر کے لیے وقت نہیں نکالا جا رہا کہ ہمارے تو گھر، ہمارے بچوں کا تو ہمارے علاوہ کوئی بھی، اب کیسے جائیں 7 مہینے، کیسے جائیں سال کے لیے؟ آپ کا کون تھا؟ تو جس کا باپ بھی نہ ہو، جس کی ماں بھی نہ ہو، اور قبر کی مٹی تر ہو رہی ہے اور اپنی امت کو ذمہ داری منتقل کی جا رہی ہے، ذمہ داری عرفات کے میدان میں نہیں، ذمہ داری تو آپ نے وہی منتقل کر دی کہ جہاں آپ قبر کروئے تھے، وہاں تو اس کا اظہار کیا تھا، تو ذمہ داری تو پہلے دن سے منتقل کر دی تھی جب یتیم پیدا ہوئے تھے، کھینچ رہی ہیں آپ کو، آپ چھوڑ نہیں رہے، آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ کے ساتھ جاؤں گا قیامت تک کی امت کو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج اللہ نے زندگی عطا فرمائی، آج اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے، حضرات صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو سمجھا، آپ سے لیا سب کچھ، آپ کی زندگی ساری دیکھی، آپ کی قربانی، آپ کے فقر و فاقہ، کیسے کیسے قربانیاں ہوئی اور پھر کیسے انہوں نے اللہ کے دین کو سنبھالا، کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، آپ نے فرمایا ام سلمہ ایک فرشتہ آئے گا، کسی کو اندر نہیں آنے دیتا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کوئی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کتنی محبت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضرت حسین اوپر آ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، تو حضرت عمر نے کہا نعم المرکب، بھائی سواری بڑی زبردست ہے، آپ نے کہا ما ترى نعم الراکب، عمر دیکھتا نہیں سوار کتنا زبردست ہے، تو اندر چلے گئے، تو
تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا آپ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو اندر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گلے سے لگا کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ابھی فرشتہ بتا کے گیا ہے کہ آپ کی امت اس نواسے کو شہید کر دے. لیکن ان کے لیے دعا کیا کی اور امت کے لیے کتنی دعائیں. 72 افراد ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے، پانی بند کر دیا. حسین کھڑے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ میرے نانا کے تم اس کا پانی بند کر رہے ہو جس کے نانا کے طفیل تمہیں حوض کوثر ملا ہے. چلو اس بچے کو تو ایک گھونٹ قطرہ پانی کا دے دو. اور ایسے اس بچے کو جو اٹھایا اور چھوٹا بچہ اور وہ گود میں ہاتھوں میں اٹھایا اور تیر آ کے لگا اور خون کے فوارہ اٹھا. ہماری اولادیں تو ان سے قیمتی تو نہیں ہے، ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو اتنا بہا تو آج ہم سے کیوں نہیں قربانی ہوگی؟ وہ جب آئیں گے تو کیا پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور 72 آدمی شہید کر دیے گئے اور سروں کو کاٹ لیا گیا. اور پھر یہ طے کیا کہ ان کے جسموں کو زمین پہ بچھا دو اور ان کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا دو. کاش ہم سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی ذمہ داری اور یہ دین کتنی قربانیوں والا دین تھا جو ہم تک پہنچا. اور پھر وہ بچہ آیا اور وہ بھاگتے بھاگتے اسے پتہ چلا اتنے افراد شہید ہو گئے اور وہ مٹی کو اٹھا رہا تھا، سونگ رہا تھا، اٹھا رہا تھا، سونگ رہا تھا. پھر ایک جگہ گیا اور اس نے مٹھی بھری جس میں مٹی بھی تھی، جس میں خون بھی تھا، اور اس نے اس کو جو سونگا تو چیخ کے کہنے لگا اللہ کی قسم اس مٹی سے آل رسول کے خون کی مہک آ رہی ہے. ایسے ہی آج اللہ نے دین پہنچایا ہے. اس کے لیے سارا عالم 7 ارب انسان ہے. صحابہ نے قربانی کی اور اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا. آج اللہ نے ہم تک پہنچا دیا تو سارے عالم والے اب انتظار میں ہیں. حضرات صحابہ کرام بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے گھروں کو نہیں دیکھا، اپنے کاموں کو نہیں دیکھا، بس یہ سوچ لیا کہ ہمارا کام تو اللہ کا دین. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایسی جگہ تک بھی دین پہنچاؤ جہاں تک کوئی پہنچا نہ ہو. صحابہ کرام کے پاس سواریاں زیادہ نہیں تھیں اور اسباب زیادہ نہیں تھے، شاید وہ زیادہ دور نہ گئے تو جماعت بنائی 15-20 بندوں کی. کھلا جگہ ایک جزیرہ ہے جنگل کے اندر، وہاں جاؤ. کتنے لوگ اور ان کو راستے میں خط دیا کہ جہاں یہ جائیں ان کو سواریاں بھی دو. ان کی سواریوں پانی گھاس ہر قسم کی ضرورت. وہ چلتے ہوئے پہاڑ پار کیے، دلدلیں پار کی، جنگل پار کیے، لیکن وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پہ جو پہنچے تو ان کا خیال تھا شاید کوئی کلمہ بھی نہ جانتا ہو، شاید کوئی اللہ کو بھی نہ جانتا ہو، شاید کسی میں انسانیت سے بھی واقفیت نہ ہو. اندر گئے تو دیکھا مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. حیران ہو گئے یہاں کون آیا. زبان نہیں جانتے تھے، ہاتھ پکڑ کے قبر کی طرف لے کے گئے اور اشاروں میں سمجھائیے وہ مبارک صحابی تھا جو اللہ کا کلمہ لے کے آیا. اور پھر آج قبر ہی کہیں بن گئی، دوبارہ جانا نصیب ہی نہیں. میرے عزیز بھائیو دوستو، ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ ہمارا تو جینا اور مرنا اس محنت کے ساتھ ہے. ہم نے تو اپنا سب کچھ، جیسے حضرات صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، صحابہ نے اپنا سب کچھ. 3000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی طرف روانہ فرمایا. 36,000 صحابہ کی قبریں بنی ہوئی. مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا، آب زمزم کو چھوڑا. آج ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ دکان چھوڑ رہے ہیں. آج ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ گھر بار چھوڑ. صحابہ کے لیے چھوڑنا اتنا مشکل نہیں جتنا اللہ کے نبی کو. تیل نکلنے سے پہلے عرب اتنا مالدار کوئی نہیں تھا. تو وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے، وہ وہاں پہ گئے تو دیکھا عربوں کا ایک بچہ ہے، غریب سے نظر آ رہا ہے. تو بیٹا تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، وہاں پہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تمہیں
کھلائیں گے، تمہاری خدمت کریں گے۔ اس نے کہا ماں سے پوچھ لیتا ہوں۔ ماں کے پاس گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلے۔ جب آیا تو ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ، چچا جان آپ کے ہاں پھل ہوں گے؟ کہاں بیٹا پھل ہوں گے۔ تو وہ دل ہی دل میں بچہ لذت محسوس کر رہا ہے۔ چچا جان اور دودھ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا؟ کہاں بیٹا یہ بھی ہوگا یہ ہوگا۔ اور انگلی پکڑ کے ایسے چلتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچے۔ اس نے کہا چچا جان یہ بھی ہوگا آپ کے ہند میں؟ کہ نہیں بیٹا یہ تو یہیں کی زینت ہے، یہ اور کہیں نہیں ہوگا۔ کچھ رو کے کہنے لگا ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سے کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ 7 مہینے کے لیے کیوں نہیں دکان چھوڑی جا رہی؟ اللہ کے نبی نے تو، صحابہ نے سب کچھ، سب سے محبوب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے جسم میں جان آ گئی، آپ کو دیکھنے ہٹ گئے ایسے جیسے جسم سے روح نکل گئی۔ 1 سال کے لیے بھیجا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنے صحابی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی احبک، آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ واحد صحابی ہیں جن کا آپ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ بھئی 1 سال کے لیے یمن جانا ہے تو رسول اللہ تیار ہو۔ 1 سال، جس سے سب سے زیادہ محبت، اس سے سب سے زیادہ کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میرے دین کے لیے سب سے زیادہ دور جائے گا۔ معاذ میں تجھے روانہ کروں گا۔ وودعہ بنفسہ، خود آپ سے چھوڑنے کے لیے حضرت معاذ کو گئے۔ معاذ سواری پہ، آپ پیدل ہیں، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کتنی محبت ہے اور زندگی کی آخری ملاقات ہے، پھر بعد میں شاید ہو یا نہ ہو۔ پھر آپ نے جو آخری دفعہ وہ بیٹا سفر پہ جا رہا ہو اور ماں کی آخری سانس ہو تو کہتی بیٹا دیکھ لے شاید۔ تو معاذ نے جب آپ نے روانہ کیا تو آپ نے کہا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک لا تمر بی وتمر بقبری۔ معاذ نظر کچھ ایسا آ رہا ہے سال کے بعد آئے گا تو مجھے نہیں دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا۔ فبکا معاذ وبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری، آپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر، اور اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا، تم دکانوں کے لیے نہیں بنے ہو، تم تجارتوں کے لیے نہیں بنے ہو۔ ضرورت ہے جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے، لیکن یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تمہارا مقصد اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے نہ دیکھے میرے قبر پر۔ حضرت معاذ چلے گئے، سواری آگے، حضرت معاذ کا رخ پیچھے، اور روتے روتے آپ کھڑے رہے جب تک حضرت معاذ نظر آتے رہے۔ حضرت معاذ بھی مڑ کے دیکھتے رہے، اور سال کے بعد آئے تو آ کے دیکھا اللہ کے نبی چلے گئے تھے اور آپ کی قبر پہ بیٹھ کر رو یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، آج قبر پہ بیٹھا۔ پھر عزیزو ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، یہ چلے 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ سالانہ چلا لگ گیا، اللہ کا شکر ہے 4 مہینے لگ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی نہیں۔ چورائے کے کوئی مقیم تھے، بتا رہے تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے بزرگوں سے کہا، انہوں نے 10 دن کی چھٹی دے دی ان کو کہ چلے جائیں آپ۔ وہ گھر بتایا انہوں نے، بچی کی شادی کے لیے 10 دن کے لیے آیا ہوں۔ 2-3 دن پہلے آئے تھے، پھر شادی ہوئی، 2-3 دن بعد مہمان بھی چلے گئے۔ کچھ 6-7ویں دن بیوی سے کہا بچوں سے بھائی بستر باندھ دو، رائے بن جانا ہے، تیاری کر دو۔ نے کہا ابا جان آپ تو 10 دن کے لیے آئے تھے، ابھی تو 4 دن پڑے ہیں۔ تو بیٹا معاملہ رائے والوں سے نہیں ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ۔ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا، اب میرا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے عزیز اور بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ 36,000 صحابہ اور اردن کا
महक रहा है उधर छत। मैंने कहा रब से इतनी खुशबू, तो पता नहीं है 36,000 सहाबा यहाँ पे तब मक्का को छोड़ा, मदीना को छोड़ा। हम वहाँ हरम में दाखिल हो रहे थे उम्रे की जवाब में, तो वहाँ लिखा हुआ था शारिउल हिजरा। तो मैंने मकामी से पूछा, वहाँ हर रोड के नाम अलग अलग हैं, दरवाजों के नाम भी अलग होते हैं और रास्तों के नाम भी अलग होते हैं, ऐसे अरब उन्होंने लगाया हुआ है। मैंने कहा शारिउल हिजरा, मौलवी साहब आपको पता नहीं है कि वो रास्ता है जब मक्के वालों ने बड़ा जोर लगाया, बैतुल्ला छोड़ो ये दावत छोड़ो, बैतुल्ला छोड़ो ये दावत छोड़ो, बैतुल्ला छोड़ो ये दावत छोड़ो। अल्लाह के नबी किस रास्ते से निकले और आप ऐसे मुड़ के बैतुल्ला को देखा, माँ आज़म शानक, बड़ी तेरी शान है और बड़ी तेरी मोहब्बत है, लेकिन क्या करूं यहाँ रहने वाले मुझे रहने नहीं देते, लेकिन तुझे छोड़ सकता हूं, अपनी मेहनत को नहीं छोड़ सकता। और उसको आज हमने छोड़ दिया, दुकान नहीं छोड़ी हमने। दुकान मजबूत है, 25 साल का ठेका है, 30 साल की नौकरी है, सब छोड़ देंगे, लेकिन दुकान कारोबार। और आपने क्या छोड़ा? माँ आज़म शान, बड़ी तेरी शान है और बड़ी तेरी मोहब्बत है, लेकिन तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन रोजाना की गश्तों को। मेरे अजीजों, आज किस रुख पर निकल गए? आज किस काम को मकसद बनाया? वॉशरूमों की टाइलें, घरों के पर्दे, लकड़ियों के फर्नीचर, और ये तो उखरी जतली नाश थी, ये तो सारे आलम को दोज़ख से निकालने के लिए भेजी थी। जब ये उम्मत रुख पे थी तो सारे लोगों को जन्नत के रास्ते पे डाल रही थी, और आज ये रास्ते से हट गई, अपनी जिंदगी भी निकल गया दीन और औरों की भी फिक्र कर। ब्राजील में जमात गई, लाहौर की जमात पहुंची, जब एयरपोर्ट पे दाखिल हुए, पहुंचे एयरपोर्ट पे, उन्होंने अहवाल बताए, 25 लाख अरब खानदान यहाँ आए हैं और मुर्तद होकर ईसाई बन गए। बिजली का बिल भरना हो, आखिरी तारीख को हर बंदा ऐसे फिर रहा होता है, आज ना बिल भरा गया तो मीटर कट जाएगा, आज मकामी कष्ट है का कोई बात नहीं, 4 साथी कर ही लेंगे ना, अमल ये हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कोई नहीं, अमीर साहब जरा इस दफा शहरों का अल्लाह के साथ मामला है। 25 लाख अरब खान, और वहां पे जब पहुंचे तो अमीर साहब ने गश्तों पे सब साथियों को रवाना किया। वो एक साथी वहां गश्तों में गए और जाके पहुंचे, कुछ 3-4 बंदे खड़े हुए थे। आपका नाम माइकल गिफारी, आपका नाम जॉर्ज गिफारी, आपका नाम विलियम गिफारी। माइकल गिफारी, ईसाइयों का नाम, अरबों का नाम, ईसाइयों का नाम, अरबों का नाम। ये हम लोग अक्सर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान नस्ल से हैं, लेकिन अक्सर लोग मुर्तद हो चुके। मेरे भाइयों, कब जाएंगे? साल कब लगाएंगे? 7 महीने का सफर कब करेंगे? जब मर जाएंगे। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, आज सफर कर सकते हैं, आज जिंदगियां लगा सकते हैं, आज अल्लाह के रास्ते में कष्ट कर करके थक सकते हैं। गुज़ार की जमात अफ्रीका में पैदल चलती रही, जम्बिया में फजर पड़ी, जोहर पड़ी, असर पड़ी, ईशा पड़ी, चल चल के थक गए, चल चल के थक। उर्दन में हम गए तो वहां पे खाना, जमातों की दावत होती है, तो वो घर में जाके खाना खाते हैं। अल्लाह हम सबको, आपको भी तौफीक दे, सारे मुल्कों की अल्लाह तौफीक दे, नियत तो करे सारी दुनिया की। तो वहाँ पे जैसे जमातों की दावत होती है तो मस्जिद में हमारे यहाँ खाना लाते हैं, वहाँ पे दावत होती है तो उनके घरों में जाते हैं खाना खाने। तो सुबह का नाश्ता फुलाने के घर, जोहर का फुलाने के घर, असर शाम का खाना फुलाने के घर। तो ऐसे तरतीब उनकी थी, हम भी उस तरतीब में शामिल हो गए। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, सारी जमात बैठी हुई थी। तो पुराना साथी मुझे कहते तर्जुमा करो जरा इनको, हमारी जो। मैंने कहा बताओ। कहते मैं गश्त पे गया, तो गश्त का मट्टी शट्टी देहात का इलाका का, वापिस आए तो जूतों पे गर्दो गुबार लगी है। तो मैं वॉशरूम गया तो वॉशरूम के बाहर जूते उतारे, वॉशरूम में दूसरे जूते थे, मैं अंदर गया ना हो के जब मैं निकला तो मेरी बीवी उस जूतों की मट्टी को उतार के चेहरे पे लगा रही थी और हाथों पे लगा रही थी और पाँव पे लगा रही थी।
دیکھو بندی خدا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جسم کو میرے راستے کی مٹی لگ جاتی ہے اس پہ اللہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ابھی تک 4 ماہ نہ لگائیں تو ہم سے زیادہ نادان۔ ابھی نہیں جی ذرا بعد میں، ابھی نہیں جی ذرا۔ سارا دن چلتے رہے، سارا دن چلتے رہے، عشاء کی نماز پڑھی، تھک کے گر گئے، کوئی دکان کے بعد تھک کے گرا ہوا، اور کوئی نوکری کے بعد تھک کے گرا ہوا، کوئی ہل چلا چلا کے تھک کے گرا ہوا، اور کوئی اللہ کے راستے میں پھر کے گرا ہوا۔ تو اللہ کے ہاں کوئی برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کیا خیر ہے، برابر کر دوں گا، تہجد گزار اور سونے والے کو برابر کر دوں گا، بے حیا کو اور حیا والے کو برابر کر دوں گا، گشتوں کا تھکنے والا اور مال کا تھکنے والا برابر ہو جائیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو تم؟ یہ تو تم بھی نہیں فیصلہ کرتے، میں کروں گا؟ تھک کے بستر پہ گر، بستر کا بھی ہوش نہیں، ریت پہ لمبے پڑے ہیں۔ یہ قیمتی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے چٹائیوں پہ، اور یہ اللہ ان سے کتنا خوش ہے، اور یہ جو ریت پہ گرے اور آنکھ لگ گئی سب کی، تھکاوٹ میں تو آدمی کو پتہ نہیں چلا، ادھر گرا اور ادھر نیند نے آ کے پکڑا، جیسے نیند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، وہ 4 صحابہ آپ کے ساتھ ہے، اور بھائی تم میرے راستے میں چل چل کے تھک گئے ہو، اللہ کا نبی تمہاری نصرت کے لیے آ گئے۔ یہ لاکھوں کی نعمت نہیں ہے، یہ پیسوں سے نہیں ہے، یہ پلازوں میں نہیں ہے، یہ نرم گڈوں میں نہیں ہے، یہ کوٹھیوں اور کاروں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے کے تحفے ہیں۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج آخرت بنا، صحابہ نے اپنا لگایا سب کچھ، فیصلہ کر دیا، حضرت ابوبکر فیصلہ کر دیا، حضرت عمر فیصلہ کر دیا، 100 لاکھ صحابہ فیصلہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے پیغام پہنچا دیا، رسول اللہ پہنچا دیا، ادیت الامانہ ونصحت الامہ، پیغام پہنچا دیا، اب میرا دین لے کے تم جاؤ، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس دین کو لے کے جانا تمہاری ذمہ داری۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکل، نہ اپنے گھروں کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ فروخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 27 سال، جب 27 سال کے بعد تو سارا نقشہ ہی بدل گیا، پتہ بھی نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ چلتے چلتے محلے میں آئے، چلتے چلتے محلے میں آئے، اپنے اندازے سے گھر کے اپنا سمجھا، گھر بھی بدل گئے تھے، تعمیریں بھی نہیں ہو گئی تھی، کہ شاید یہی میرا گھر ہوگا، اپنا گمان تھا، اس لیے اندر بھی چلے، اندر بھی چلے، تو اندر وہ نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بغیر اجازت آپ کیوں ہمارے گھر میں آ گئے؟ اس نے کہا بغیر اجازت کیوں مسلمانوں کے گھر میں آ گئے؟ اس نے کہا معاف کرنا بیٹا، میں سمجھا میرا گھر ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، بغیر اجازت آ رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے، وہ دونوں آپس میں الجھنے لگے، اس کی والدہ کی لڑکے کی چھت کے اوپر دیکھا میرا بیٹا کسی سے کوئی بحث کر رہا ہے، ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے، کوئی جانا پہچانا صحیح لگتا ہے، کوئی سفید داڑھی والا، اس نے جب غور سے دیکھا تو اسے اپنا خامن پیچھے نظر آیا، اس شکل کے اندر کا بیٹا بحث نہ کر، تیرا والد ہے جو 27 سال کے بعد اللہ کے راستے سے آیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے گلے مل کے روئے، 27 سال کیسے گزرے ہوں گے، ہم تو ساتھ میں ہی نہیں تھے۔ ایسے کتنے گھر تھے، ایسی کتنی قربانیاں تھی، پھر یہ اللہ نے یہ کلمہ اور یہ قرآن اور یہ محنت دی ہے، وہ تو اللہ کے سامنے جواب دے دیں گے، ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے کام بہت زیادہ تھے۔ تو آج تک اس محنت کو ہم نے زندگی کا مقصد نہیں بنایا، اس پر تو اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی سارے کام بعد میں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو انشاءاللہ ہم زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اس کی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے جن کے ملکوں کے قواعد پورے ہیں وہ اپنے ملکوں کے لیے ارادے کریں، مغرب کے بعد جو بیان ہوگا اس میں تشکیل ہوگی، اللہ پہ بھروسہ کر کے جوڑ سے بہاولپور کے لوگ اور باہر کے لوگ سارے ملکوں کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں، اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اسی مجلس میں ان سے گزارش ہے، بعض اوقات اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو
مانگے اللہ اس کو دے دیتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کے 4 مہینے نہیں لگا انشاءاللہ ہم نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں اور ارادہ کریں گے. جن کے نہیں لگے سب نیت کریں جلد از جلد انشاءاللہ ہم لگائیں. تیار ہیں سارے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. نماز کی تیاری